بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. میں موجود ہوں اس وقت نیشنل انکمبیشن سینٹر اسلام آباد میں، جہاں پہ وومن امپاورمنٹ کے لیے ایک جو ہے ورک شاپ کا اہتمام کیا گیا، جہاں بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں بہت سی فیلڈ سے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں دو لیڈیز، آمنہ رضوان اینڈ عائشہ محمود. دونوں امپاورڈ ہیں، اس وقت اپنی اپنی فیلڈ میں بہت سا کام کر رہی ہیں. یہ اپنے بارے میں خود بتائیں گی. ہم اسے جاننا چاہیں گے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں، اور یہ یہاں پر آئیں کیا لرننگ ہوتی ہے ایسی فیلڈ میں، ایسی ورک شاپ میں جا کر، اور وومن امپاورمنٹ میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. جی السلام علیکم آمنہ. السلام علیکم. کیسی ہیں آمنہ؟ میں ٹھیک، اللہ کا آپ شکر. لاہور سے آئی ہیں؟ جی لاہور سے. تو کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے؟ سو بہت زبردست ایکسپیرینس ہے. بہت سارے فیمیلز ٹیک بیسڈ اسٹارٹ اپس جو ہے نا وہ چل رہے ہیں، اور لوگوں کو یہاں پہ گائیڈ لائن دی جا رہی ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور دیر از اے ویری گڈ چانس فار نیٹ ورکنگ آلسو. سو بہت سارے لوگ نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں، اور وی آر آلسو لرننگ فرام دیئر ایکسپیرینسز. اچھا آمنہ، آپ کیا سوچتی ہیں کہ اس طرح کی جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ دیکھیں وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. کوئی سوشل کر لیتے ہیں، کوئی ان کی اویئرنیس کے لیے ورک شاپ کر لیتے ہیں، کوئی مطلب ڈفرینٹ کرائٹیریا ہوتا ہے ہر کسی کا. جس طرح سے عائشہ ہیں وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتی ہیں، وہاں پہ لوگوں کو امپاور کرتی ہیں. آپ کا اپنی فیلڈ میں آپ کس طرح سے کرتی ہیں؟ بیسکلی میں تو آئی ایم ورکنگ ود فیمیل اسٹارٹ اپ، سو اس میں آئی ٹی بیسڈ بھی ہیں اور دوسرے اسٹارٹ اپ بھی ہیں. لیکن اب رائٹ ناؤ اب یہ جو پوسٹ کووڈ پیریڈ ہے ہمارا، اس میں بہت ساری انڈسٹری جو ہے وہ آئی ٹی پہ شفٹ ہو گئی ہے. سو اس نیکسٹ نیو تھنگ. ابھی کیا ہے، جو دوسرے بھی اسٹارٹ اپس ہیں دے آر آلسو ورکنگ آن لائن بزنسز میں. سو آئی ول بی مور ورکنگ آن لائن بزنسز، جو کہ دیٹ از لیڈ بائی مائی فیمیل اسٹارٹ اپ. سو بائی دا وے آئی ایم ٹیچنگ ان یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں، وہاں پہ پڑھاتی بھی ہوں، اور میں اسٹارٹ اپس کی مینٹور بھی ہوں. سو اس وقت کی جو ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ دو چیزیں. ایک تو ایسا پلیٹ فارم کریٹ کیا جائے جہاں پہ فیمیل لیڈ اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نیٹ ورکنگ کر سکیں. دے کین لرن ود سم ون ایلس ایکسپیرینس ایز ویل، اینڈ دین دے نیڈ اے گائیڈ لائن، اور ایک ان کو اس کے لیے وہ چاہیے. اور پلس جو بھی بزنسز دوسرے بھی ہیں وہ اکوپڈ ہو جائیں یا سیکھ لیں آن لائن بزنسز کس طرح سے رن کریں. سو اٹس نیکسٹ نیو تھنگ. سو جتنی جلدی ایز ارلی ایز پاسبل. تو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ لوگ کلیبریٹ بھی کریں، کوآرڈینیٹ بھی کریں، مینٹورس کے ساتھ کریں، ٹرینرس کے ساتھ کریں، اور اپنے بزنس کے ایکسپیرینس بھی شیئر کریں. تو اس طرح سے بہت سارے ایک فریم میں بھی آ رہے ہیں ہمارے فیمیل اسٹارٹ اپس. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اس طرح سے انٹریکشن سے ہی بندہ کچھ آگے لرن بھی کر رہا ہوتا ہے. اوبیسلی گھر بیٹھے لیڈیز کو نہیں پتہ ہوتا کہاں تک کون سے ویز ان کو مل رہے ہیں یا مل سکتے ہیں اپنے آپ کو سیو کرنے کے. سیفٹی کے حوالے سے بھی جہاں اوبیسلی بات ہو رہی ہے، تو وومن کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں آنا چاہیے میرا خیال ہے. اور بہت کچھ یہاں لرننگ بھی ہوتی ہے، اویئرنیس بھی ہوتی ہے کہ آپ. اور ایک اور جو میں نے اچھی بات یہاں پہ دیکھی کہ میل اور فیمیل جینڈر کا کوئی ڈسکرمنیشن نہیں تھا. ہر کسی کے لیے سیم اویئرنیس کی جو تھی وہ اپرچونیٹیز تھیں کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. میل کو اپنی فیلڈ میں پتہ ہونا چاہیے کس طرح سے وومن امپاورمنٹ کو سیفٹی پرووائڈ کر کے آگے ان کو بڑھایا جا سکتا ہے. ہم 50% پاپولیشن کا ہے، مور دین 50% ہے. جب تک فیمیل کنٹریبیوٹ نہیں کریں گی ہمارے ایکو سسٹم میں، انٹرپرینیور ایکو سسٹم میں، تو ہماری اکنامک گروتھ بھی تو نہیں ہے. سو ہماری امپلائمنٹ صرف لینا فیمیلس کے لیے جو ہے وہ ایک بات نہیں، بٹ امپلائمنٹ جنریٹ کرنا بھی. سو ابھی کیا ٹیک سے تھوڑا سا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ گھر پر بیٹھے ہوئے بھی ریموٹلی بھی اگر وہ آئے تو دے کین ڈو دیئر ورک، اور وہ کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. تھینک یو سو مچ آمنہ. اچھا اب میں بات کروں گی عائشہ محمود سے بھی. عائشہ بہت سینئر اس وقت جو ہے وہ سوشل ایکٹیوسٹ بنی ہوئی ہیں. انہوں نے بہت سی آئی ٹی فیلڈ میں بہت کام کر رہی ہیں. باقی ڈیٹیل میں انہیں سے ہی پوچھوں گی کہ کس طرح سے کر رہی ہیں. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. جی عائشہ، اپنے بارے میں لوگوں کو تھوڑا سا آپ بتائیں، آپ کیا کر رہی ہیں، کس طرح کی ورکنگ سوشلی آپ کس طرح لوگوں کو ہیلپ کرتی ہیں، اور اسپیشلی وومن امپاورمنٹ چونکہ آج کا ہمارا جو ایونٹ ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے. اور آج کے ایونٹ کے حوالے سے بھی پہلے اپنے آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں. جی میں عائشہ محمود بٹ آئی ایم سی ای او اینڈ فاؤنڈر آف نالج ہب. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کمپنی ہے جو کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کر رہی ہے، اور ریسنٹ فوکس میرا فیمیل پہ ہے، فیمیل ان ایمرجنگ ٹیکنالوجیز اینڈ ویمن ان لیڈرشپ پہ. اچھا صحیح. تو یہ مطلب آپ کافی دیر سے میرا خیال کر رہی ہیں آئی ٹی کی فیلڈ میں، لوگوں کو امپاور کرتی ہیں، ان کو آئی ٹی کی ٹریننگس پرووائڈ کرتی ہیں، ورک شاپ بھی کراتی ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ. میرا خیال کافی جگہوں پہ موجود بھی ہوتی ہیں ایسی ایکٹیویٹیز میں. یہ ایک اچھی بات ہے. آج لاہور سے اسلام آباد میں بھی میرا خیال آپ کی وجہ سے یہاں پہ آئی ہوں، ادروائز مجھے بھی نہیں پتہ چلنا تھا. اچھا ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. آج کی جو ہے ایونٹ ہے ہمارا، اس کے حوالے سے آپ نے کیا دیکھتی ہیں اس کو فردر فیوچر میں وومنس کو، مطلب عورتوں کو کیا اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، اور آج کی ایونٹ میں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوئیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیں.
देखिए दुनिया में कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं इस वक्त, जैसे और कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे गूगल एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, हमारे पास डेल है, इंटेल है, दुनिया की बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब। तो 60% हमारी फ़ीमेल पॉपुलेशन है ना, तो 60% फीमेल पॉपुलेशन में से भी एक्टिवेट 12% भी कर लें, 15% भी कर लें, तो काफ़ी बड़ी एक रेशो बन जाएगी। हमारी फ़ीमेल्स को चाहिए कि इन सारी बड़ी जो कंपनी है दुनिया की, इसमें काम करें, ठीक है। हमने लोकल लेवल पे तो काम कर ही करें, हमें अप्रोच करना चाहिए टॉप 500 फॉर्चून कंपनीज़ के अंदर हमारी फ़ीमेल जाएँ, वहाँ पे काम करें और कोशिश करेंगे टॉप पोजीशंस के ऊपर जाने की। क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, लेकिन बाहर नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर आपके अंदर स्किल हैं, आप काम कर सकते हो और आप अपने आप को साबित करते हैं, तो आप किसी भी पोजीशन के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। तो हम ये देखते हैं कि इस वक्त ऑरेकल कॉरपोरेशन जो है उसकी फ़ीमेल जो है सीईओ है, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी ऐसी आईटी की कंपनी नज़र नहीं आएगी जिसमें सीईओ या चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर या चीफ़ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो आपको कोई फ़ीमेल नज़र आए। तो इस ट्रेंड को हमें चेंज करने की ज़रूरत है और कुछ रोल मॉडल्स हों जो लोगों के सामने आए, उनको देखें, उसको रोल मॉडल को फिर आइडियलाइज़ कराएं और बाकी लोग जो भी हैं वो भी इन पोजीशंस के ऊपर आने की कोशिश करें। तो मैं कोई 2016 से अपनी कंपनी चला रही हूँ, लोगों को ट्रेनिंग करते हैं, सर्टिफिकेशन कराते हैं और हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, फिर उनकी प्लेसमेंट भी कराते हैं। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम वी आर मोटिवेशनल स्पीकर, आपने मोटिवेट कर दिया, अब उसके बाद वो कहाँ जाए, ठीक है। तो हमें सिर्फ मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकली उनको कुछ कराएं और फिर उसको किसी सीट पे बिठाएं ताकि वो कुछ पैसे अपने लिए कमाए, कुछ अपनी फैमिली के लिए अर्न करे, कोई मुल्क के लिए कुछ थोड़ा सा उसमें अपना जो है वो कंट्रीब्यूट करे ना उसकी अपनी जीडीपी के अंदर। तो मेरे ख्याल में अब हमें प्रैक्टिकलिटी की तरफ आ जाना चाहिए, बजाय इसके कि सिर्फ बातें करें और मोटिवेशनल स्पीकर बनते जाएं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि हमारे जो मुल्क के फाइनेंशियल हमारे हालात हैं उसमें औरतों का कितना अहम किरदार है उस चीज़ को बढ़ाने में, उसको इम्प्रूव करने में? क्योंकि मेरा ख्याल है कि वुमेन एम्पावरमेंट में हम इस चीज़ को पीछे छोड़ जाते हैं कि फाइनेंशियली सेटल होना भी औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें लाइक कोई औरत है और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है और उसका कोई अर्निंग करने वाला नहीं है, या उसके फादर की डेथ हो गई है और वो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या उनका बेटा कोई नहीं है कमाने वाला। तो अब देखिए वो जो औरतें हैं और उनको उनके ऑफ कोर्स उनको एक मंथली इनकम तो चाहिए, अब वो कब तक लोगों से मांगती रहेंगी। तो बजाय इसके कि वो किसी से हेल्प लें या मांगें या भीख मांगने की तरफ आएँ या वैसे इमदाद के लिए कहें, उनको चाहिए कि वो कोई ना कोई छोटा छोटा काम जो है अपना शुरू करें, घर के लेवल से स्टार्ट करें और अपनी मंथली इनकम जनरेट करने की कोशिश करें। चाहे खाने पकाने से आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो फूड का बिज़नेस इस वक्त कर रहे हैं, क्लोथिंग का बिज़नेस है, मेकअप है, ज्वेलरी है। अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, थोड़ी सी आप लर्निंग करें इसके अंदर और अपना घर से काम शुरू करें और ग्रेजुअली इसको ऊपर तक लेके जाएँ। और जो पढ़े लिखे हैं उनको चाहिए कि वो अपने पढ़े लिखे जो है वो काम, एजुकेटेड जो काम है लोगों के, उसकी तरफ आएँ। बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें हर तरह से मिलकर साथ चलने की ज़रूरत है। अच्छा, आज यहाँ सेफ्टी के हवाले से भी लेडीज़ की एक ऐप की बात हो रही थी, वो थोड़ा सा बताएं। एक ऐप डेवलप की है जी जिसमें ख़वातीन ये इंटीमेट कर सकती हैं कि दे आर नॉट सिक्योर या उनको कोई प्रॉब्लम या मसला आ रहा है। लेकिन मेरे ख़्याल में इससे पहले हमें ज़रूरत है कि हम कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर काम करें, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और सोसाइटी के लेवल पे लोगों की कैरेक्टर बिल्डिंग करें, उनकी किरदार साजी करें। नंबर 2 पे हमारे स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, जैसे हम इसको यूएई में देखते हैं या यूएसए में देखते हैं, या हम इसको केएसए में सऊदी अरब में देखते हैं कि दे आर हैविंग वेरी वेरी स्ट्रिक्ट रूल। वहाँ पे कोई ख़वातीन को किसी किस्म की काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात के वो 2 बजे भी जाएँ तो बाहर जा सकती हैं, हरासमेंट के इशूज़ नहीं हैं। और अगर कोई ऐसी अटैम्प्ट करता है तो दे हैव वेरी स्ट्रिक्ट उसके लिए सज़ाएँ हैं। लेकिन इसी तरह के कानून साजी पाकिस्तान में भी होनी चाहिए ताकि औरतों को पता हो कि हम बाहर निकल रही हैं काम करने के लिए, तो हमें एक फुल जो है वो सिक्योर्ड एनवायरनमेंट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों की, बेटे बेटी दोनों की जो है वो तरबियत करें इस तरीके से कि उनको पता हो कि हमने जब घर से बाहर जो भी लोग निकले देखिए वो किसी मजबूरी से निकले हैं, और अगर कमाने के लिए आए हैं तो कोई उनके मसाइल होंगे तो घर से बाहर कमाने के लिए निकले ना, तो उनको सीरियसली लें और उनको तंग ना करें और उनको हरास ना करें। ना, हरासमेंट लेडीज़ की सबसे पहली एक खौफ होता है मेरा ख्याल है, जब आप बाहर वो निकलती है तो उसको यही होता है कि मैं जहाँ भी निकलूँ वहाँ मुझे एक सेफ़ इन्वायरमेंट मिले। और पेरेंट्स का भी यही होता है ना कि अगर हमारी बच्ची घर से बाहर जा रही है तो सेफ़ एनवायरनमेंट है तो उनको भी कोई मसला नहीं होगा। ऐसा ही है, बिल्कुल मतलब वही ना, फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही होती है कि एक सेफ़ इन्वायरमेंट में बंदा बाहर निकले। मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं वो इसलिए अलाउ नहीं कर रहे थे कि नहीं बाहर नहीं जाना, बाहर का हालात ठीक नहीं है।
اگر ہم چھوٹے طبقے کو دیکھیں تو یہی بات چلتی ہے. آج ہمارے جو مڈل کلاس ہے وہ تو پھر بھی بچے اب معاشرہ آگے نکل ہی رہے ہیں, لیکن یہ کہ یہ باقی اگر اس چیز کا کوئی سلوشن ہو جائے تو بہت آسانیاں میرا خیال ہے پیدا ہو جائیں اب گی. آپ یہ دیکھیں کہ اوبر اور کی وجہ سے کتنا کنوینئنٹ ہو گیا ہے فیمیل کے لیے کہ وہ اگر اس کے پاس گاڑی اپنی نہیں ہے یا وہ بس میں سفر نہیں کرنا چاہتی تو وہ ایک اوبر کے اوپر بیٹھے اور سیف اینڈ سیکیور طریقے سے اپنے آفس میں جا سکتی ہے, واپس آ سکتی ہے, اور پیرنٹس کو بھی کافی حد تک تسلی ہے. انیشلی شاید اتنی نہیں تھی, لیکن یہ اوبر اور کریم کی طرف سے بھی ایک بڑا اچھا اسٹیپ ہے یہ, اور فیمیل کے لیے بھی ایک ٹرانسپورٹیشن کا ایشو ہے کافی حد تک سالو ہو گیا ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں جب میں امریکہ گئی تھی تو وہاں پہ ہم لیٹ نائٹ گئے ایک مال میں, وہاں سے شاپنگ کر کے ہم باہر نکلے تو ایک لیڈی تھی جس نے ہمیں اوبر پہ ہمیں اپنے ہوٹل میں ہمیں اس نے چھوڑا, اور وہ جو تھی وہ بول نہیں سکتی تھی. آپ دیکھیں کہ اتنی سیکیور ہے وہاں پہ عورت کہ ایون کہ وہ بول بھی نہیں سکتی, اگر خدا نہ خاصا اس کے ساتھ کوئی ایونٹ ہو بھی صحیح تو کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی, لیکن وہاں اتنی سیفٹی ہے کہ وہ اس طرح کی عورت رات کے ٹائم اس نے ہمیں وہاں سے مال سے لے کے تو ہوٹل میں چھوڑا تھا. تو اس طرح کہ اللہ کرے ہمارے ملک میں بھی ایسے ہی حالات پیدا ہو جائیں اور عورت اپنے آپ کو اتنا ہی سیف محسوس کرے, تب میرا خیال ہے بہت زیادہ وومنس کو امپاور کرنا آسان ہو جائے گا. اور میرا آج کا میسیج یہی ہے کہ آل دوز فیمیل اسٹوڈنٹس جو ہو آر اسٹڈنگ ان کالجز اینڈ یونیورسٹی, آپ آئی ٹی کے فیلڈ میں آئیں, بہت اچھا رسپیکٹیبل پروفیشن ہے اور اس میں بہت زیادہ اسکوپ ہے, اس میں سیلریز بھی ہائیلی پیڈ ہیں. تو ایزی سبجیکٹس لینے کی بجائے کوشش کریں کہ اس ٹائم میں ایجوکیشن کی طرف آئیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ عائشہ, آپ کے ساتھ جب بھی میں بات کرتی ہوں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور آمنہ ماشاء اللہ اپنی فیلڈ میں بہت کام کر رہی ہیں یقیناً. آمنہ لاسٹ میں کوئی لوگوں کو میسیج دینا چاہیں؟ میرا لاسٹ میسیج یہی ہے کہ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں, مارکیٹ میں گیپ بھی اویلیبل ہے, سو ہمیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے ہماری فیمیلس کو, ہماری بچیوں کو, ہماری کلیگس کو. اور میرے نزدیک ہراسمنٹ صرف وہ نہیں ہوتی جو سیکشل ہوتی ہے, ہراسمنٹ کی بہت ساری فارمز ہیں. سو ایک ان کا پوائنٹ آف ویو رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, وہ چاہے گھر سے ہے چاہے آفیسز سے ہے. سو جب ہم انہیں ایک کانفیڈنس دیں گے تو آٹومیٹکلی دے ول فائنڈ دیئر ویز. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے. اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. یہ اس وقت ایسی مارکیٹ پوسٹ کووڈ پیریڈ اسٹارٹ ہوا ہوا ہے جس میں ٹیک کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. بچیاں پڑھتی بھی ہیں لیکن پھر بھی وہ گھر پر اسٹے کر رہی ہوتی ہیں, یا وہ ایسے ایریاز میں نکل کے جا کے کام نہیں کر سکتی ہیں. تو ایک تو گھر سے اگر کانفیڈنس آئے گا تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے بہتر کانفیڈنس سے کام کر سکیں کہ ایٹ لیسٹ دے ہیو سپورٹ ایٹ ہوم. اور پھر پلس جو ان کے کلیگز ہیں, جو ان کے فرینڈس ہیں, جس میں میل ممبرس بھی ہیں. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ وومن کو امپاور کرنے میں نا میل ممبرس کا زیادہ رول ہے, کیونکہ جب تک وہ ہمیں امپاور نہیں کریں یا سپورٹ ان کی طرف سے نہیں آئے گی, اکیلے جو ہے وہ پروبیبلی چاہے وہ گھر میں یا گھر سے باہر ہیں. تو میرا تو یہی میسیج ہے فار فیمیلس کہ جی ٹرائی ٹو کوپ اپ ود سم نیو تھنگس, اینڈ فار میلس کہ پلیز سپورٹ کیجیے اور ان کو ہراس نہ کیجیے چاہے اس کی کوئی بھی ٹائپ. اچھا, یہاں پہ مجھے ایک بات آپ کی کلک کی آمنہ, کہ ہراسمنٹ واقعی کوئی ایک شکل میں نہیں ہوتی. آپ کی جاب سیکورٹی ہے, آپ کی جو تھریٹس آپ کو ملتے ہیں, رسک فیکٹرز آپ لے رہے ہوتے ہیں, آپ کے ارد گرد میں کوئی بھی ماحول جو کریٹ ہو رہا ہوتا ہے اس میں جاب سیکورٹی بھی ہے, آپ کی انوائرمنٹ بھی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا, وہ سب آپ کی ہراسمنٹ میں انکلوڈ ہوتا ہے. اس میں صرف یہ نہیں کہ آپ کو میل نے اگر کچھ کہہ دیا تو وہ آپ کی ہراسمنٹ ہے. ہراسمنٹ آپ کی کوئی ایسی جو تھریٹ بن رہی ہے, ہراسمنٹ از ایوری سنگل ورڈ اور باڈی جیسچر جو آپ کنوے کر رہے ہیں دوسرے کو, چاہے اس کو کرٹیسائز کر کے, چاہے اس کو اپنی باڈی لینگویج کے تھرو, یا کس بھی طریقے سے, یا اس کی راستے میں رکاوٹیں ڈال کے, یا کیسے بھی طریقے سے. سو اٹ کوڈ بی ڈن بائی میل اینڈ فیمیلز بوتھ. سو ہراسمنٹ ڈزنٹ مین کہ جی وہ صرف سیکچوئل ہراسمنٹ ہوتی ہے. سو اٹ کوڈ بی فرام دا فیمیل سائڈ. اور میں نے تو دیکھا ہے کہ فیمیلس کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں. جو زیادہ امپورٹنٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ سب کے لیے یہ ایک میسج ہے کہ ہم نے تو ایک اور لیول پہ جانا ہے. اس کے لیے ہمیں جو پالیسی ہے نا وہ یہی اپنانی ہوگی کہ ان کو لوگوں کے جو رستے ہیں نا اس کو آسان کریں تاکہ فائنلی آپ کے رستے بھی آسان. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تھینک یو. اب تو لاز بھی میرے خیال ہے بہت سے آ گئے. ابھی ریسنٹ میں نے سنا 2 لاز اور بھی ڈیولپ ہوئے ہیں اس معاملے میں, اور ان لاز میں کلیئرلی لکھا جاتا ہے, میں نے پڑھا بھی ہے ایم فل میں, کہ کلیئرلی آپ کے پاس ہر ایک ایکشن کا ڈفرینٹ لا ہے. تو میرے لیڈیز کو میرا خیال ہے اس میں اویئرنیس اتنی نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو اتنا اویئر کر دیں کہ ان کو ہر چیز کے اپنے بارے میں کلیئر ہو جائے, تب وہ ایزیلی میرا خیال ہے باہر موو بھی کر سکتی ہیں, اپنے آپ کو ایزیلی کمفرٹیبل بھی باہر لا سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ آمنہ, بہت شکریہ آپ کا.